لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر علماء کرام اور اس وقت کے پوری دنیا کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ جناب حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ محترم اور ہمارے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے اکابر علماء جو حضرت والا دامت برکاتہم کے یہاں جا کر فیض یاب ہوتے ہیں، ہم سب کے شیخ محترم سراج الملت حضرت مولانا قاری سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم تشریف فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب میرے چھوٹے بھائی جناب مولانا قاری مفتی محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور خوشحال نگر والوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس وقت میں طبیعت بڑی خراب چل رہی ہے، لیکن آپ لوگوں سے تعلق اور محبت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا قاری محمد ہاشم صاحب سے بڑی انسیت اور محبت ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو شیخ محترم اور دوسری یہ ہے کہ سرپرستی کرنے والے کہ ہمارے جناب حضرت قاری صغیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے جانے کے بعد مولانا قاری محمد ہاشم صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر سرپرستی فرما رہے ہیں، تو دونوں چیزیں نسبت حاصل ہیں۔ اسی طریقے سے میرے والد محترم ان کی دعاؤں کی برکت وہ یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، تقریر کرنے والے تو اور حضرات علماء ہیں۔ میں صرف دو تین باتیں آپ سے کر اور آپ سے اس کا جواب لے کر بات ختم کروں گا۔ پہلے تو آپ یہ بتلائیں ہاتھ اٹھا کر کے کہ اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سو رہے ہیں؟ چلو یہ بتاؤ کون کون جاگ رہے ہیں، یہ بتاؤ۔ ماشاءاللہ۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس وقت نوجوانوں خاص طور سے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کری ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اس انسان کے لیے بنایا ہے کہ تم اس کو استعمال کرو۔ اللہ نے ساری چیزیں بنائی ہیں، نعمتیں بنائی ہیں، اگر اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں تو دن اور رات نہیں بلکہ سال و سال ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ انہی ایک نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے والدین ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت دی ہے کہ جس کے ہاتھوں سے والدین چلے جاتے ہیں ان سے معلوم کرو کہ والدین کی اہمیت اور ان کی شفقت کیا چیز ہے۔ والدین کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنیا خالی محسوس ہوتی ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پر سے اس کی سرپرستی ختم ہو گئی۔ جن کے والدین ابھی حیات ہیں اور وہ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ بہت بڑی گمراہی کی طرف ہیں۔ حالات یہ ہے کہ نوجوان اپنے والدین کو ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، اپنے دوستوں کو گلے لگاتا ہے،
اور ماں باپ کو ٹھوکر مارتا ہے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ اگر ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، اے اللہ میری اولاد پر رحم فرما، ماں باپ کی دعا آسمان سے ٹکرا کر عرش الہی پر پہنچتی ہے اور میرا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر تجھے کامیاب ہونا ہے، اگر دنیا کے اندر تجھے ترقی کرنی ہے، اگر دنیا کے اندر تجھے اپنی عزت کو سامنے رکھنا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اپنے والدین کی قدر کر۔ کہاں ہے والدین؟ والدین اپنی اولاد سے بغیر کسی لالچ کے پیار کرتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے رہتا ہے، میرا بچہ کام پہ سے آنے والا ہے، اور جب اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد ماں باپ کو سکون مل جاتا ہے۔ ایک جگہ کی ایک واقعے کو بتلا کر پھر اس کے بعد میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ ماں باپ ایک ہی لڑکا ہے اور وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی کو لے کر اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ قریبی ان کا واقعہ، اور تقریباً 21-22 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ 21-22 سال کے زمانے میں نہ ماں کی خبر کری ہے نہ باپ کی خبر کری ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ اور یہ ماں باپ کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی اس سے دعا کراتے ہیں، کبھی کہیں اور جاتے ہیں۔ 22 سال کا زمانے تک اس کی اولاد نے اس کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھا کہ میرے ماں باپ ہے کہاں۔ 22 سال کا زمانہ گزرا، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج پر جاتا ہے، صفا مروہ دوڑتا ہے، منا کرتا ہے، اور طائف اور دوسرے مقامات پر جاتا ہے، عرفات کا میدان پہ جاتا ہے، لیکن آنے کے بعد بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی وہ تاثیر دل کے اندر پیدا نہ ہو پا رہی ہے، وہ چیز نہیں آ رہی ہے، بلکہ دل اور سخت پر سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں لیکن میرا دل نرم نہیں ہو پا رہا، دل سخت ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کیا تیرے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہے؟ اور یہ بات کہہ کر آگے طواف میں لگ گئے۔ اور یہ انسانی لفظ سن کر جس نے 22 سال کے زمانے سے اپنے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر اپنی بیوی کو لے کر سفر پر چلا گیا اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھا ہے کہ ماں باپ کو کون کھلاتا ہے، ماں باپ کی کون خدمت کرتا ہے، ماں باپ کو کون کھانا دیتا ہے، ماں باپ کے کپڑے کون دھوتا ہے، اکیلے تنے تنہا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ 22 سال کے زمانے تک اپنے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ترس رہے۔ بس وہ وہیں سے واپس ہوا اور اپنا بستر کو سمیٹ دیا اور بیوی کو چھوڑ کر واپس بھاگا ہے۔ بیوی نے ہر چند کوشش کری لیکن نہیں، پہلے میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا۔ جا کر کے معلوم ہوا کہ 22 سال کے زمانے میں بچہ پیدا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر شادی بھی ہو جائے تو بچے دار ہو جاتا ہے۔ حالات دیکھا کہ میں تو بلڈنگ چھوڑ کر گیا تھا، مکانات چھوٹے چھوٹے تھے، بستی میں جا کر ہاتھ میں بیگ ہے، کھڑا ہوا ہے، اور ایک بچے کو قریب کیا اور کہا کہ یہاں 2 بڑے میاں رہتے تھے، وہ ہیں یا نہیں ہے؟ بچے نے پہچانا نہیں یہ کون ہے، بچے کو تو معلوم نہیں ہے، جوان بھی نہیں اس کو پہچان پا رہے ہیں، اور دیکھا کہ راستہ بھی وہی ہے، یہ مکانات بھی وہی ہیں۔ معلوم ہوا اس بچے نے کہا کہ ان کے ایک بیٹا تھا کہ وہاں بڑے میاں آگے تھے اور دونوں روتے رہتے تھے، لیکن ایک یعنی ان کے والد صاحب کو انتقال ابھی پرسوں ہوا ہے، اور یہاں اس کی ماں ہے، ان کا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس زمین نے نگل لیا، آسمان نے اچک لیا، وہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ سنتے ہی اور اس کی ماں کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی لبے دم ہے، اس کی جان نکلی جا رہی ہے، اور اس نے اپنی ماں کو جا کر کے اپنے بیگ کو لیا اور بھاگا ہوا دیکھا کہ ٹوٹی چارپائی پر، اور اس کی ماں دونوں ہاتھ کاندھے پر لپیٹ کر اس اعتبار سے لیٹی ہوئی ہے،
اور اپنی زبان پر اپنے بچے کو پکار رہی ہے، اپنی زبان پر بچے کو پکار رہی ہے کہ میرے بچے تو کہاں چلا گیا، تو کہاں چلا گیا، تجھے کسی نے مارا تو نہیں ہے، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں ہے۔ مختلف انداز میں اپنے بچے کو پکار رہی ہے، اور یہ بچہ کھڑے ہو کر کے جا کر کے اس نے سلام کیا، السلام علیکم اماں، اور جیسے اماں کیا تھا اس کی زبان سے نہیں اس کے دل سے آواز نکلی، اور اسی وقت میں اس کی ماں نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا لیا۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر کے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی، لیکن نہیں، وہ عورت، وہ بوڑھی عورت ہے، دونوں ہاتھ کھول کر کے اپنے سینے سے قریب کرنا چاہتی ہے، اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹا تجھے کسی نے مارا تو نہیں ہے، بیٹا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں ہے، بیٹا تو کہاں تھا، کوئی شکایت نہیں کری ہے، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا ہے، اور معلوم ہوا کہ یہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹا ہے، اور چند منٹوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ والدین کے پیروں کو پکڑو، ماں باپ پہ احترام کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، اگر ماں باپ کی ناقدری پر آ گئے اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا۔ میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ لیتا اور میری ماں آواز لگاتی محمد، میں نماز کی نیت توڑ کر ماں کی بات کو سن لیتا۔ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی قابل عظمت کوئی انسان ہے وہ ماں باپ ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے اور ایک صحابی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور نزے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے ماں باپ کو معلوم کرو ہے کہ نہیں، معلوم ہوا کہ والدہ ہے اور والدہ کے دل کو اس نے دکھایا ہے، والدہ کو ستایا ہے، ماں باپ اپنی والدہ کی بددعا کے ساتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی جاتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ صحابی ہے لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، معلوم ہوا ہے ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کس کی والدہ سے کہو کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ صحابی جاتے ہیں اور جا کر کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اے اللہ کے رسول علیہ السلام بھیجتے ہیں، اور جانے کے بعد اس کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، تمہاری اولاد نے تمہیں ستایا ہے، تمہیں پریشان کیا ہے، نزے کی حالت میں ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا تمہیں اس نے ناراض رکھا؟ والدہ نے اظہار کر دیا کہ یقیناً اس نے مجھے دل کو ستایا ہے، دل کو پریشان کیا ہے۔ فرمایا کہ تم ان کو معاف کرو، کہا کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول اس کی والدہ نے منع کیا کہ معاف نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، ایندھن کو جمع کرو، آگ لگا دو اور اس ایندھن کو پھونک دو اور کوئلہ بنا دو، دیکھتے ہوئے انگاروں پر اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو۔ یہ بات سنی ہے؟ نہیں نہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آگ میں ڈال دو، فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے رسول میری اولاد ہے، اے اللہ کے نبی تمام صحابہ فرمایا آپ جو ہے گواہ رہیے میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر کے دیکھو، معلوم ہوا کہ زبان پر کلمہ جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اسلام یعنی ایمان، زبان پر کلمہ جاری ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ یہ ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابی مرید رسول ہیں لیکن حضرت عمر مراد رسول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگا ہے،
ایمان میں داخل ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے زمانے کے اندر ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور تو اس سے دعا کرانا۔ یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ کون عمر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے برابر میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ عمر کون ہے جس کی وجہ سے زبان سے جو لفظ نکلتے تھے عرش الہی پر اللہ ان کی زبان کو قبول فرماتا تھا، اور یہ حکم ہوتا تھا جو عمر کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں، عمر تیرے زمانے میں اویس آئے گا اور اس سے دعا کرانا۔ یہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کا زمانہ ہے، بیٹھ گئے اور تمام حاجیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ بنو عامر کے تمام لوگ کھڑے ہو، سارے حاجی کھڑے ہو گئے، سب لوگ بیٹھو، بنو عامر کھڑے رہو۔ بنو عامر کھڑے رہے، کہا سب بیٹھ جاؤ، نہیں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، فرمایا کہ تو اویس کو جانتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اویس میرا سگا بھتیجا ہے اور آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، کیوں معلوم کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ نہیں، وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جا کر کے دیکھ لو، وہ وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں اپنے جانوروں کو چرا رہے ہو، اونٹ ہیں، بکریاں، جو بھی چرا رہے ہو۔ جا کر کے دیکھا حضرت عمر نے، اور حضرت عمر اپنے ساتھ حضرت علی کو لے کر گئے ہیں۔ ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے نیت باندھ کر کوئی انسان کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا عمر اس کا رنگ کالا ہوگا اور اس کی کمر پر سفید داغ ہوگا، تو اس سے دعا کروانا، اور اس کا نام اویس ہوگا۔ جا کر کے معلوم ہوا اور نماز مختصر کر کے بیٹھ گئے اور دونوں کو سلام پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس نہیں جانتے اور اویس کو حضرت عمر نہیں جانتے۔ آپس میں دونوں کا ایک دوسرے سے معاملات ہوئے اور بات چیت ہوئی، اور فرمایا کہ اپنی کمر سے چادر ہٹائیے۔ کمر پر چادر ہٹایا تو معلوم ہوا کہ سفید داغ ہے، اور فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اویس نے فرمایا کہ میرا نام ہے عبداللہ۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ نہیں، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ معلوم ہوا کہ میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے ان کا نام ہے عمر اور میرا نام ہے علی۔ یہ دونوں ایک دم دونوں بیٹھے سامنے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے۔ فرمایا کہ دعا کرو، ہم دونوں کے لیے دعا کر دو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ایک دم جو ہے رو کر کہنے لگے آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ حضرت علی ہیں، میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، اور آپ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ ایک دم کھڑے ہو کر اطمینان اور سکون سے مل کر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس دعا تو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تیری ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے، جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ جو نوجوان ماں آواز لگاتے رہتے بیٹا میری بات تو سن لے، وہ سنتا نہیں، چلا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ماں آواز لگا رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے، باپ آواز لگا رہا ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے، تم نے ماں باپ کو نظر انداز کیا ہے۔ حالات تو آج پوری دنیا میں عام ہے، معلوم ہے کہ حالات کیا ہو رہے ہیں۔ ایمانداری سے میں تقریر نہیں کر رہا، یہ سبق سنا رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر کے۔ آج یہ اس کانفرنس سے میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد اتنا بڑا مجمع اور اتنا بڑا جلسہ شہر میرٹھ میں پہلی بار، کیونکہ حالات تھے جلسہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن نسبت ہے قرآن کریم کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اسی قرآن کی بنیاد پر یہ آج اجلاس منعقد ہوا، اور اتنے بڑے ہم سب کے شیخ محترم یہاں تشریف فرما ہے۔ ہاتھ اٹھا کر آج دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آجا ہم پیچھے بیٹھے
کون کون خدمت کریں گے بھائی انشاءاللہ بتاؤ؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ تو تم نے کہا نہیں انشاءاللہ خدمت کریں گے، ماں باپ کے ہاتھ پیر دبائے کریں گے، ان کی خوب خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے، ہمارے اس ہمت کو حوصلے کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابی نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اتنا بڑا مجمع ایسے نہیں آیا، اتنے بڑے بڑے علماء اس اسٹیج پر ہی ایسے نہیں آئے، بلکہ قرآن کی ایک نسبت ہے، قرآن کی ایک محبت ہے، قرآن کریم کی برکت سے پورا مجمع آیا ہے۔ آج وہ بچے جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، ان بچوں کے دستار بھی ہوگی، ان کی دل دعا بھی ہوگی، اور حلدے والا دامت برکاتہم تشریف فرما باغپت سے بیماری کے حالت میں یہاں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے، نصیحتیں بھی ہوں گی۔ میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اس وقت میں فرقہ پرست طاقت ملک کے حالات نہیں، ملک در ملک میں کہتا ہوں کہ اس وقت اسلام کے خلاف اکٹھا ہوئے ہیں، میں اور آپ اسلام کے اوپر جمع ہوئے ہیں۔ بتاؤ یہ مدارس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بتاؤ مدارس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایسے نہیں معلوم کرتا، ایک دو ہاتھ اٹھے ہیں، ارے مدرسے ہونے چاہیے نہیں؟ یہ مساجد ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ مکاتب ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ بتاؤ ایمانداری سے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ خاموش ہو گئے اور آپ مایوس ہو گئے، یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ عبادت گاہیں آپ کو پکار پکار کر، اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا اور ابھی قریب میں وہ وقت گزرا ہے کہ مسجدیں آواز لگاتے رہی، ہم اپنے گھر پر رہے، مجبوری ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں جا سکتا، مدارس بند پڑے رہے، قرآن کریم انتظار دیکھتے رہے، کہاں ہیں پڑھنے والے؟ لیکن حالات ایسے بن گئے، بیماری ایسی آ گئی، تیرے تنہا اکیلا آدمی تیرے تنہا جا رہا ہے، اگر جا رہا ہے منہ بھی بند کر دیا ہے، اس لیے کہ باہر کی سانس اندر کی سانس باہر نہ چلے جائے، کوئی بیماری عام نہ ہو جائے، اس لیے حالات ہیں اور بیماری سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مسجد آواز لگاتے رہی، مدرسے آواز لگاتے رہے، خانقاہیں سب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں یہ بڑا جمع غفیر انشاءاللہ اپنے اس ادارے کو، اپنے اس مدرسے کو اور مولانا قاری ہاشم صغیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج خوشحال نگر صرف میرٹھ کے اندر نہیں ہے، بلکہ خوشحال نگر آج دنیا کے ہندوستان کے کونے کونے چپے چپے پر آج اس کی آواز جاتی ہے۔ کہاں خوشحال نگر، کہاں قاری ہاشم آج نعت پڑھتے ہیں، دور دراز جلسوں میں جاتے ہیں، رات رات سفر کر کے واپس آتے ہیں۔ آج خوشحال نگر میرٹھ کا پیغام دور تک جا رہا ہے، اس کا فیض دور تک عام ہو رہا ہے۔ انہیں کے استاد محترم جن کو افتاح پڑھا رہے ہیں، وہاں دیوبند سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں رہ کر اللہ نے حافظ اور قاری دیا، یہی رہتے ہوئے اللہ نے عالم بنا دیا، یہی رہتے ہوئے اللہ نے مفتی اس وقت میں افتاح چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو مل رہی ہے، آپ حضرات کی دعا کی برکت۔ اور یہاں مدرسے کو اللہ کا شکر ہے کہ مدرسہ دن دوری رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ آج حافظ قرآن ماشاءاللہ یہاں سے بن رہے ہیں، حافظ قرآن آپ کے سامنے آئیں گے، دستار بھی ان کے اوپر ہوگی، اور یہ مدرسہ جب آ کر کے بیٹھتے ہیں اور کلاس لگتی ہے، بڑے بڑے بچے ماشاءاللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، آج بچے مثلاً 4 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں حافظ قرآن، ان کے پیچھے ایک بڑا مجمع، کسی کے 20 سپارے ہیں، کسی کے 25 سپارے ہو رہے ہیں، کسی کے 27 ہے، کسی کے 15 ہے، بڑی تعداد آ رہی ہے۔ گویا کہ سارے بچے اپنے ساتھیوں کو جو حافظ قرآن بن کر آگے کر دیا، ہمارے ساتھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، وہ آئیں گے اور ان کے دستار ہوگی، پیچھے سے پھر ایک گھان آئے گا اور نکل کے ایک قافلہ آئے گا، کوئی بات نہیں، آپ جا رہے ہیں، ہمارے استاد محنت کے ساتھ میں ہمیں بھی انشاءاللہ آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے اپنے ان بچوں کو قرآن سکھائیے، دین سکھلائیے اور ان کی اصلاح کیجیے۔ جب ان کی اصلاح ہوگی، ماں باپ کے قدم کو چھوڑیں گے، ماں باپ کی عزت بھی کریں گے، ماں باپ کا احترام بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی تمام چیزوں کا خیال بھی کریں گے، لیکن یاد رکھ
رکھو. اگر اس نسل کا آپ نے برباد کرنے کا سوچ لیا ہے، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، کانوں میں لیڈ ہے، رات رات جگ رہے ہیں، رات رات خراب ہو رہی ہے، معلوم نہیں کیا ہو پا رہا ہے. یہ نسل ہم اس کو سدھاریں گے انشاءاللہ. بتاؤ یہ مدرسے زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی زندہ رہیں گی انشاءاللہ.